بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ایل سی سی اے گراؤنڈ پویلین کی تزئین و آرائش کے کام کا افتتاح کر دیا۔ محسن نقوی کا کہنا ہے جہاں گراؤنڈز نہیں وہاں بھی گراؤنڈز بنائیں گے۔ کوشش ہے تمام ریجن سے اچھے کھلاڑی سامنے آئیں۔ چیمپئنز ٹرافی سے متعلق پاکستان کے لیے مثبت فیصلہ سامنے آئے گا۔ ایل سی سی اے گراؤنڈ پیویلین کی تزئین و آرائش کا کام مکمل ہو گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے افتتاح کیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پی سی بی پورے ملک میں انفراسٹرکچر کی بہتر سہولیات فراہم کرے گا۔ جہاں گراؤنڈ نہیں وہاں بھی گراؤنڈ بنائیں گے۔ پشاور سمیت دیگر شہروں میں بھی گراؤنڈز بنائیں گے۔ کوشش ہے تمام ریجن سے اچھے کھلاڑی سامنے آئیں۔ فیصل آباد میں ہمارے پاس پریکٹس کے لیے وینیوز نہیں۔ فیصل آباد میں ہمیں ٹورنامنٹ کے لیے مسئلے کیا تھے کہ ہمارے پاس پریکٹس کے وینیو نہیں تھے، تو ہمیں وہاں پہ اویلیبلٹی کرنی ہے، باقی شہروں میں اویلیبلٹی کرنی ہے۔ ہماری خواہش ہے پشاور کا اسٹیڈیم ریڈی ہو جائے، باقی جو اسٹیڈیم ہیں ان کی رینوویشن کرنی ہے تاکہ ہم ان شہروں میں کرکٹ کرائیں جہاں پہ پہلے نہیں ہو رہی تھی، اور آگے آنے والے جیسے فیصل آباد آلریڈی ٹورنامنٹ ہوا ہے، آگے انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ آئی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے آئی سی سی کا اجلاس نہیں ہو سکا۔ اس سلسلے میں بات چیت جاری ہے۔ پاکستان کے لیے امید سے بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ آئی سی سی پروگریس کرے تو دنیا کی کرکٹ پروگریس کرے۔ اگر آئی سی سی پروگریس نہیں کرے گا تو کرکٹ کو ڈینٹ لگے گا۔ سی سی کے اجلاس میں چیزیں اپروو ہو جائیں، جو بھی ڈسکشن ابھی جاری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، بات چیت چل رہی ہے۔ ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ میکسیمم اور بیسٹ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی کرکٹ کے لیے اور انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے ہو، اور انشاءاللہ تعالی یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ آئی سی سی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ افتتاحی تقریب میں سی او پی سی بی سمیر احمد سید، عامر میر، ندیم خان، جنید ضیاء، خواجہ ندیم، سردار نوشاد، شہباز علی، شاہد حامد بٹ شریک ہوئے۔ وسیم احمد، سٹی 42۔ چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اصولی مواقف پر قائم۔ پاکستان کسی بھی صورت اپنے مواقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ بھارت کی جانب سے تاحال کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ آئی سی سی کی آج ہونے والی میٹنگ پھر ملتوی۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں چیمپئنز ٹرافی پر بڑا بریک تھرو ہونے کا امکان ہے۔ بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کی سرزمین پر کھیلنے کو تیار نہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے آئی سی سی میٹنگ ایک بار پھر ملتوی ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق چیمپئنز ٹرافی سے متعلق بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے مزید مطالبات کا جواب اپنی حکومت سے لے کر آئی سی سی کو دینا تھا، لیکن بی سی سی آئی کی جانب سے تاحال کوئی جواب نہیں آیا، جس کی وجہ سے آئی سی سی کا اجلاس ملتوی ہوا۔ پاکستان کی شرائط بھارتی بورڈ سے متعلق ہیں۔ پاکستان اپنے سخت موقف پر قائم ہے، جس کی وجہ سے چیمپئنز ٹرافی کے معاملات کو تاحال حتمی شکل نہیں دی جا سکی۔ ذرائع کا کہنا ہے معاملات حتمی مرحلے میں ہیں، لیکن پاکستان کے مطالبات پر جواب نہ آنے پر اجلاس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے قبل بھی 2 بار چیمپئنز ٹرافی سے متعلق آئی سی سی کے اجلاس ملتوی ہو چکے ہیں۔ اجلاس پاکستان کے میزبانی سے متعلق سخت مواقف اور بھارت کے روایتی ہٹ دھرمی کے باعث ملتوی ہو رہے ہیں۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر عمل درآمد کی تیاریاں، ٹھیکیداروں کو کام شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ 1.37 ارب سے پلان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں سیوریج پائپ لائنز بچھائی جائیں گی۔ گلیوں میں ٹف ٹائلز پی سی سی روڈز تعمیر کی جائیں گی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں سیوریج پائپ لائنز بچھائی جائیں گی۔ گلیوں میں ٹف ٹائلز لگیں گی۔ سڑکوں پر پی سی سی روڈز تعمیر کی جائیں گی۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر کام کا آغاز ہو گیا۔ 1.37 ارب کی لاگت سے لاہور ڈیولپمنٹ پلان پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر ٹھیکیداروں کو کام شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ پہلے مرحلے میں سیوریج پائپ لائنز، گلیوں میں ٹف ٹائل اور سڑکوں پر پی سی سی روڈز تعمیر کی جائیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 5 سال تک کسی بھی محکمے کو بغیر این او سی روڈ کٹ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بغیر این او سی روڈ کٹ لگانے پر متعلقہ محکمے پر ایف آئی آر کا اندراج کیا جائے گا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان جون 2025 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق سی ایم آفس کے احکامات پر متعلقہ ایم پی ایس، ایم این ایس ترقیاتی کاموں کا افتتاح کریں گے۔ مختلف علاقوں میں مرحلہ وار کام کا افتتاح کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بیرون ملک دورے کے بعد افتتاح کریں گی۔ وزیر اعلیٰ کا انقلابی معاشی ویژن، چھوٹے بزنس کے لیے کاروبار کارڈ اسکیم لانے کا فیصلہ۔ 10 لاکھ تک لون دیا جائے گا۔ میڈیم کاروبار کے لیے چیف منسٹر آسان کاروبار فائنینسنگ اسکیم پر بھی اتفاق کیا گیا۔ آسان کاروبار فائنینسنگ اسکیم کے تحت 3 کروڑ تک قرضے دینے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ جامعہ پلان طلب کر لیا گیا۔
जो शहरी कारोबार करना चाहते हैं वो तैयारी पकड़ लें। पंजाब में छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ करवाई जाएगी। तिजारती सरगर्मियों के फरोग के लिए स्मॉल और मीडियम लोन बिला सूद कर्जे का उसूली फैसला हो गया। वजीर आला मरियम नवाज ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। बड़े शहरों में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए अलग जोन मुख्तस करने पर इत्तिफाक हुआ है। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ तक कर्जे देने की तजवीज है। कर्ज की पहली किस्त मिलने के बाद 3 माह का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 5 साल तक कर्ज अदा करना होगा। वाज़ेह रहे कि कारोबार कार्ड रेस्टोरेंट समेत 10 एरियाज में अदायगी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। पुलिस अफसरान की सिक्योरिटी मजबूत बनाने का फैसला। हसास ड्यूटी वाले अफसरान को 73 बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाएंगी। डीपीओ एसएसपी रैंक के अफसरान के लिए 22 डबल कैबिन डाले खरीदे जाएंगे। समरी आईजी पंजाब को भिजवा दी गई। पंजाब पुलिस के अफसरान की सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जाएगा। पंजाब पुलिस ने फैसला कर लिया, हसास मकामात और दफातर में काम करने वाले अफसरान को 73 बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाएंगी। हसास ड्यूटियां और सूबाई बॉर्डर पर ड्यूटियां देने वाले अफसरान के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिलेंगी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुतल्लिका ब्रांच ने समरी हुकूमत को भिजवाने के लिए आईजी पंजाब को भिजवा दी। समरी के मुताबिक डीपीओ एसएसपी रैंक के अफसरान के लिए 22 डबल कैबिन डाले खरीदे जाएंगे। डीएसपी और एसपी रैंक के अफसरान के लिए 51 सिंगल कैबिन डाले खरीदे जाएंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक हुकूमत की जानिब से फंड्स की मंजूरी के बाद गाड़ियों की खरीदारी करके बुलेट प्रूफिंग कराई जाएगी। रवां माली साल में खरीदारी करके गाड़ियां अफसरान के हवाले की जाएंगी। खबरदार, होशियार, आगे ट्रैफिक का नाका है। तमाम मॉडल रोड्स बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट के लिए नो गो एरिया करार। शहरी 2000 के चालान से बचें और हेलमेट पहनें। आज फेरोज रोड लाहौर ब्रिज तक गजुमता खसूसी क्रैकडाउन। हेलमेट टैंकी पर रखने, बाजों में लटकाने पर भी चालान। ट्रैफिक पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बार फिर मुतहरिक हो गई है। शहर की तमाम मॉडल रोड्स बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट के लिए नो गो एरिया बन गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से बगैर हेलमेट के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया गया। शहर की तमाम मॉडल रोड्स बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट के लिए नो गो एरिया बना दिया गया है। हेलमेट कानून की खिलाफ वर्जी पर 2000 चालान कर दिए गए। हेलमेट टैंकी पर रखने, बाजों में लटकाने पर भी चालान किया जा रहा है। सिटी लाहौर का कहना है कि शहरी 2000 रुपए के चालान से बचें और हेलमेट पहने। हमारा अथर के मुताबिक रवां साल 5,96,000 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को चालान किए गए। सूबाई मोहतसिब का मौसम गर्मा से पहले अस्पतालों में एयर कंडीशनर फ़आल करने का हुक्म। टीचिंग अस्पतालों में एसी और तिबी आलात ना चलने का नोटिस। खराबी दूर करने की हिदायत जारी कर दी गई। अस्पतालों के लिए खरीदे गए 6100 एयर कंडीशनर ताहाल नस्ब नहीं हो सके। सूबाई मोहतसिब ने मौसम गर्मा से पहले अस्पतालों में एयर कंडीशनर फाल करने का हुक्म दे दिया। टीचिंग अस्पतालों में एसी और तिब्बी आलात ना चलने पर सूबाई मोहतसिब ने नोटिस लिया है। सूबाई मोहतसिब ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को अहकाम जारी किए हैं कि सरकारी टीचिंग अस्पतालों में एयर कंडीशनर्स को मौसम गर्मा से पहले हर सूरत फाल किया जाए और खराब तिब्बी आलात और मशीनरी की फौरी मुरम्मत भी करवाई जाए। दूसरी जानिब टीचिंग अस्पतालों के लिए खरीदे गए 6100 नए एयर कंडीशनर्स ताहाल अस्पतालों में नस्ब नहीं किए जा सके हैं। स्कूल सरबराहान की तैनाती के लिए टेस्ट देना पड़ेगा। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल हेड टेस्ट तजुर्बे पर पक्के किए जाएंगे। एजुकेशन अथॉरिटीज़ के अफसरान की टेस्ट की बुनियाद पर भर्ती का राउंड मुकम्मल। वजीर तालीम ने तैनाती के लिए असातिज़ा से भी राय तलब कर ली है। अब से स्कूल सरबराहान की तैनाती के लिए भी टेस्ट लिया जाएगा। एजुकेशन अथॉरिटीज के अफसरान की टेस्ट की बुनियाद पर भर्ती का राउंड मुकम्मल कर लिया गया। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूलों के सरबराहान को टेस्ट तजर्बा पर मुस्तकिल किया जाएगा। मेरिट पर तैनात हाई स्कूल सरबराहान का अलाउंस 10,000 रुपए तक मुकर्रर किया जाएगा। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के सरबराहान को 5,000 रुपए अलाउंस मिलेगा। सूबाई वजीर तालीम ने हेड्स की तैनाती के लिए असातिज़ा से भी राय मांग ली। वजीर तालीम का कहना है कि असातिज़ा स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर अपनी राय दे सकेंगे। पार्किंग कंपनी का इंतजामी ढांचा 1.5 साल के बाद भी गैर फ़आल। मातहत पार्किंग अमला बड़ी मालियाती सीटों पर तैनात। बोर्ड ना होने पर पार्किंग कंपनी माली खसारे का शिकार है। चेयरमैन समेत 3 आज़ाद डायरेक्टर्स का चुनाव इल्तवा का शिकार। ओवर चार्जिंग की शिकायत का अजाला ना हो सका। इंतजामी अमूर मुतासिर होने लगे।
پارکنگ کمپنی میں اوور چارجنگ کی شکایات کا ازالہ نہ ہو سکا۔ پارکنگ کمپنی کا انتظامی ڈھانچہ 1.5 سال سے فعال نہ ہو سکا۔ چیئرمین سمیت 3 آزاد ڈائریکٹر کا چناؤ التوا کا شکار ہو گیا۔ ماتحت پارکنگ عملے کو بڑی مالیاتی سیٹوں پر تعینات کر دیا گیا۔ بورڈ نہ ہونے پر پارکنگ کمپنی مالی خسارے کا شکار ہو گیا۔ انتظامی بورڈ فعال نہ ہونے سے پارکنگ کمپنی میں انتظامی امور متاثر ہونے لگے۔ پارکنگ کمپنی میں 7 انتظامی سیٹوں پر ایڈیشنل چارج پر افسران 1 سال سے تعینات ہیں۔ پارکنگ کمپنی میں GM آپریشن، چیف فائنینشیل آفیسر، چیف انٹرنل آڈیٹر کی سیٹ خالی پڑی ہے۔ کمپنی سیکرٹری، لا آفیسر، ایگزیکٹو سیکرٹری اور کڈ آپریٹر کے سیٹوں پر تعیناتیاں نہیں ہو سکی۔ واضح رہے کہ اب تک CEO پارکنگ کمپنی کی جانب سے انتظامی سیٹوں کے لیے اشتہارات بھی نہیں بھیجے جا سکے۔ پنجاب اسمبلی کا 9 دسمبر کو طلب کیے گئے اجلاس کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی نئی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ پنجاب اسپیکر ملک محمد احمد خان نے 9 دسمبر کو پنجاب اسمبلی کا 19واں اجلاس بلایا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پنجاب اسمبلی کا 9 دسمبر کو طلب کیے گئے اجلاس کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے آل پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ عالمی مارکیٹ میں ہنرمند افراد قوت کی ڈیمانڈ اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ کے امور پر بات چیت کی گئی۔ GOR1 میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے آل پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین انجینئر فہیم اقبال کی قیادت میں وفد ملاقات کی۔ ملاقات میں عالمی مارکیٹ میں ہنرمند افرادی قوت کی ڈیمانڈ اور فنی تعلیم کے فروغ کے امور پر بات چیت کی گئی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے کینیڈا کی کمپنی ورلڈ ٹریڈ ڈیولپرز کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ آئندہ سال جولائی میں کینیڈا میں ہونے والے ورلڈ ٹریڈ فیئر میں شرکت کی دعوت دی۔ GOR1 میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے کینیڈا کی کمپنی ورلڈ ٹریڈ ڈیولپرز کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد کی قیادت چیئرمین گروپ رانا محمد تنویر کر رہے تھے، جبکہ وفد میں ساجد ملک، ملک منظور حسین اور امجد اقبال شامل تھے۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت چیف منسٹرز چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام سے متعلق اجلاس ہوا۔ خواجہ سلمان رفیع کی PITB کو نجی اسپتالوں کے عملے کو ڈیش بورڈ بارے تربیت دینے کی ہدایت جاری کی۔ کہتے ہیں چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سلمان رفیع کی زیر صدارت چیف منسٹرز چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا۔ پارلیمانی سیکرٹری رشدہ لودھی، سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ عظمت محمود اور اسپیشل سیکرٹری ڈیولپمنٹ واجد علی شاہ بھی شریک ہوئے۔ ایپتھومالوجیکل سوسائٹی آف لاہور کے زیر اہتمام 42ویں ایپتھومالوجی کانفرنس PC میں 3 روزہ ایپتھومالوجی شعبہ امراض چشم کی بین الاقوامی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کے دوسرے روز ملک بھر سے مندوبین نے شرکت کی۔ PC میں ہونے والی 3 روزہ آپتھلمو میں ایسوسی ایشن آف پیڈریوٹک آپتھلمولوجی پاکستان شریک ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال چودھری نے کانفرنس کی صدارت کے فرائض انجام دیے۔ دنیا بھر سے ماہرین امراض چشم نے بھرپور شرکت کی۔ چیئرمین سائنٹیفک کمیٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد معین کا کہنا تھا کہ کانفرنس میں 1500 سے زائد مندوبین اور 400 مقررین نے حصہ لیا۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے 23 نامور مقررین بھی موجود ہیں۔ قوم تک اور ہمارے جو فریش ٹرینیز ہیں ان تک پہنچائیں۔ کئی لوگوں کو مشکل ہوتا ہے باہر جانا پڑھنے کے لیے، اتنا خرچہ کر کے جانا پڑتا ہے، تو ہم نے یہ سوچا کہ لوگوں کو بلا لیں، کم اس سے ایک بنانے سے آپ 100 بندوں کو سکھا لیں گے تو اٹ از مچ۔ صدر OSP لاہور پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال چودھری کا کہنا تھا کہ کانفرنس میں آج براہ راست آنکھ کی سرجری کا مظاہرہ کیا گیا۔ یہاں پہ ہم لیکچرز بالکل نئی ٹیکنیکس جو ہے وہ روشناس کراتے ہیں، اور اس کے لیے ہم باہر سے لوگ بھی منگواتے ہیں اچھا خاصا ایکسپینڈیچر کر کے، جسٹ ٹو enlighten our postgraduates and young consultants and others. جنرل سیکرٹری OSP لاہور ڈاکٹر ناصر چودھری کا کہنا تھا کہ کانفرنس میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ شرکاء امراض چشم و بصارت کے جدید طریقہ علاج کی تربیت حاصل کر سکیں۔ 90% کے قریب جو ہے وہ دیٹ از اوائڈیبل بلائنڈنس ہے، جس کو ہم اپنی جو پریونٹیبل بھی کہتے ہیں، تو جس کو ہم اپنی کوششوں سے ٹائملی ڈائگنوز، اسکریننگ اور مینجمنٹ سے اس کو ہم بچا سکتے ہیں۔ PRO OSP کا کہنا تھا کہ 3 روزہ کانفرنس میں مختلف ہالز میں 96 سیشنز ہوں گے۔ سیشن میں 5 سمپوزیا اور 3 تدریسی کورسز شامل ہیں۔ بہت سارے لیکچرز اس بارے میں ارینج کیے گئے ہیں، لائف سرجریز کے سیشنز ارینج کیے گئے ہیں۔ یقیناً جو ہمارے سینئر لوگ ہیں ان کے تجربات سے مستفید ہونے کے لیے یہ ایک بہت بہترین پلیٹ فارم ہے۔ کانفرنس میں مختلف کمپنیز کی جانب سے امراض چشم کی مشینوں کی نمائش بھی حاضرین کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ کیمرامین رانا اظہر کے ہمراہ عادیہ ناز، سٹی 42۔
RL के ग्रुप के ज़ेर एहतमाम ITF मास्टर चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब निस्टर पार्क टेनिस कम्प्लेक्स में इख्तितामी रोज़ 8 टेनिस मैचेस खेले गए। चेयरमैन RL के डॉक्टर राशिद लतीफ़ खान की ख़ुसूसी शिरकत, खिलाड़ियों में गोल्ड मेडल्स तकसीम किए गए। RL के ग्रुप के ज़ेर एहतमाम ITF मास्टर चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब निश्तर पार्क टेनिस कॉम्प्लेक्स में हुई। इख्तितामी रोज टेनिस के 8 मैचेस खेले गए। 6 रोजा चैंपियनशिप में मुख्तलिफ शहरों से जूनियर और सीनियर कैटेगरी में 100 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चेयरमैन RL के ग्रुप राशिद लतीफ़ खान का कहना था, चैंपियनशिप में अच्छे मैचेस देखने का मौका मिला। ये किस तरह का टूर्नामेंट अरेंज करने के लिए जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने कितनी एफर्ट की होगी, वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये आसानी से नहीं होता आजकल, लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं टेनिस एसोसिएशन को मुबारकबाद देता हूँ। टेनिस कोच राशिद मलिक का कहना था, ITF का 7 साल बाद होना ना सिर्फ खुशाइंद बल्कि RL के ग्रुप की कामयाबी भी है। 7 साल पहले पाकिस्तान में हम कराते थे बागी जिना में, और उसके बाद सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ये प्रॉब्लम्स आई और ITF ने हमें ये नहीं दिया। तो ये कामयाबी है। एंड आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक द PTF प्रेसिडेंट एसामुल हक एंड देयर होल क्रू। टेनिस प्लेयर हसीब बेग का कहना था कि एक सेहतमंदाना सरगर्मी है, सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वेरी हेल्दी एक्टिविटी एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग दीज टूर्नामेंट फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर वी हैव सीन सो मच ऑफ पार्टिसिपेशन। इसमें आप ये देखें, हर कैटेगरी के लोग और इतने एंथुसियाज्म और इतने पुरजोश तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम ऑल ओवर द रीजन, आई वुड से। तकरीब के इख्तिताम पर अंडर 6, 8 और 10 कैटेगरी के खिलाड़ियों में कांसे, सिल्वर और गोल्ड मेडल्स तकसीम किए गए। सीनियर खिलाड़ियों को सवीनियर से नवाजा गया। कैमरामैन अबूबकर शान के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही।